یا علی مدد مولا علی مدد بتائیے. جی ہاں میوٹ کرے بتانے. جی تو میرا جاب تو شروعات کریے. جی بسم اللہ. الحمد للہ آمین. تھینک یو ویری مچ. یا علی مدد. مولا علی مدد. مولا کے نام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. سب سے پہلے علی صحیح اللہ مولا مرتضی علی صحیح خدا عالمین کے لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں. مولا نے ایک بار پھر موقع دیا آپ کے بیچ آ کے علم بولنے کا. اور حاضرین تمام علم مجلس کے بھائی بہن، دنیا بھر کے تمام اسماعیلی بھائی بہن جو بھی علم مجلس کے کام میں خدمت کرتے ہیں، سب کی مولا نیک امیدیں پوری کرے. آمین. مولا سب کو اپنے نور میں ایک کر دے. آمین. کل روحانیوں کو مولا سر مبارک میں واصل کرے. آمین. آج آپ اپنے ایمان کے لیے اپنی وفاداری اور پیار کا ایک بار پھر اظہار کرنے اکٹھے ہوئے ہو. یہ موقع پر آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہماری خوشی گہری اور سچی ہے. ہمارے سارے خیالات، ہماری ساری امیدیں، ہماری ساری دعائیں آپ کے لیے ہے. تم میں سے ہر ایک کو اپنے مذہب کا گہرا علم اور سچی سمجھ ہونی چاہیے. یہ علم اور سمجھ دوسرے حاصل کرے، اس کے لیے جو کوشش کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنے مذہب کو جاننے کا اپنا مقصد بنایا ہے، انہیں ہم ہمارے عمدہ پیار بھرے دعا آشیش فرماتے ہیں. آپ کا عشق اور ایمان دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے ہیں. یہ دنیا میں ہمیشہ کا دکھ ہے. ہم کو بھی دل میں دکھ ہے. ہم جب آپ کی محبت دیکھتے ہیں تب ہمارے دکھ بھول جاتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. ایسا ہم بولتے ہیں اللہ کون ہے؟ مولا مرتضی علی صحیح اللہ ہے. اللہ میرا صلوات پڑھے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. علی صحیح اللہ خدا بن حق مولانا دھنی سلامت داتا سرکار آقا سلطان محمد شاہ امام نے فرمایا، ایمان انمول چیز ہے اور مولا کو پیاری ہے. ہمارے دادا حضرت مولا مرتضی علی کو مومن نشیری اللہ کہتا تھا. اسے 70 مرتبہ قتل کیا گیا، پھر بھی وہ علی اللہ کہتا رہا. بعد میں حکم آیا کہ سچا مومن ہے اور اس کی اولاد بھی سچائی والی ہوگی. یہ مومن اور اس کی اولاد کو قیامت کے دن جواب دہی نہیں ہے. اتنا درجہ اس کو اس کے ایمان کے لیے ملا تھا. جس کا ایمان گیا اس کا سب کچھ گیا. جس کا ایمان سلامت رہا اس کا سب کچھ سلامت رہا. لہذا اپنے ایمان میں کبھی بھی خلل نہیں ہونے دینا. اللہ میرے صلوات پڑھے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ستگر کہہ رے ستگر کہہ رے دھرم تو سچو ایمان نو ایمان سچو جان جے ایمان لاوشے فرمان سو تے داس ہمارا جان رے بھائی تے داس ہمارا جان ہے. زندہ قائم پایا شاہ پیر پایا. اے جی علی تے تو صحیح اللہ کہیے تے ماں اوچھو نہیں رے لگا
અમે એને માન્યો સિદ્ધ કશું એનું નામ છે જલન શાહુ આકાર છે તો રીખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી તે રૂપ અમારો જાણજો તે મૌલા મુર્તઝા અલી અવતાર અલી અલ્લાહ એક કરી જાણજો તે માહે શકમ યાણજો લગાર છે તો રેખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ત્યારે અરજ કીધી અલી જનાબમાં તમે સાંભળો પરવર દિગાર અલી અલ્લાહ એક ફરમાવ્યા તેનો તે કોણ કરશે એત બાર છે તો રેખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી અલી અલ્લાહ જે કોઈ માનશે તેનો પીરત નબી મોહમ્મદ અવતાર જે નબીજીની આલમાહેથી ઉપજશે તે પીર મુસલ્લે સાર છે તો રેખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ઈમાન અમારું સલામત રાખજો જેથી ઉતરીએ પેલે પાર બીજું એટલું અમે માંગીએ જે વારંવાર
ہووے تمارو دیدار چیتو رکھے سرو گر کہے سچا ست گرے ایم کہیا اے جی علی نے دوارے ہمیں آویا جا چھوٹے سروے جیو نا جنجال کیا ہیڑا کھیڑا آگے کئی جیو اگریا تے ماہے ہمارو جیو چھے امید وار چھے تو رکھے سرو گر کہے سچا ست گرے ایم کہیا ہے زندہ قائم پایا شاہ پیر پایا یا علی بلطفک ادرکنی او علی آپ کی رحمت سے ہماری مدد کو پہنچو مولا مرتضی علی کی مدد ہم مانگتے ہیں مولا مرتضی علی کون ہے مولا مرتضی علی ہے وہ علم کا سمندر ہے مولا مرتضی علی صحیح اللہ ہے اللہ یعنی کہ خدا مرتضی علی نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے گویا خدا کو پہچانا حاضر امام کو پہچان کر جو عبادت کرے گا اس کی ہی عبادت قبول ہوگی کام آئے گی اور سب کچھ اچھا ہوگا تمہارا اپنا روح اصل مقام پر پہنچے وہ اچھا تمہارا روح ایک دریا کی مانی ہے میں ایک سمندر ہوں تمہارے روح کا آخری سرا سمندر میں یعنی میرے اپنے میں ہے آج ہم انشاءاللہ جو روحانی سمجھن کے فرامین مبارک ہے اس میں کلام امام مبین پارٹ 1 کا فرمان نمبر 65 گجراتی بک میں پیج نمبر ہے 169 تو جو لوگ گھر پہ ہے اور باہر بھی کمفرٹیبل ہے وہ فرمان کی کتاب کھول کے بیٹھے کلام امام مبین پارٹ 1 فرمان نمبر 65 اور اس کا لاسٹ ہوم ورک ہے تیسرا ہوم ورک پیج نمبر 169 تو پہلا فرمان مبارک ہے تم تمہارے گاؤں جا کے عبادت زیادہ کرنا ہمت زیادہ رکھنا زیادہ ایک دلی سے چلنا سرکار صاحب کی خدمت زیادہ کرنا تمہارے بچوں میں علم دن کا پھیلاؤ کرنا تو اس کے پہلے جو ہم نے ہوم ورک کیا اس میں مولا نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے یہاں پدھارنے کے باوجود بھی آپ ویسے کے ویسے رہ جاؤ تو ہمارے یہاں پدھارنے کا آنے کا اور تم بھی یہاں پہ آیا اس کے کیا فائدہ تو ظاہر میں بھی جب مولا نے پدرامنی مبارک فرمائی تھی اور جماعت آئی تھی تبھی مولا نے فرمان مبارک فرمائے تھے اور آج بھی ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم یہ فرمان علم مجلس میں آتے ہیں تو ہم مولا کے حضور میں آتے ہیں اور ہم علم سنتے ہیں گھر پہ بھی جب ہم علم پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ مولا ہمارے بیچ پدھارے ہیں ہمارے پاس ہی ہے اور ہم مولا کے حضور میں ہیں تو ہم کو کیا فائدہ لینا ہے برابر
تو آگے مولا فرماتے تھے، وہ فرمان میں فرمایا مولا نے کہ تم بہت محنت لے کے یہاں تک آئے ہو، اور جو میوہ ہم آپ کو دیتے ہیں وہ کھائے بغیر ویسے کے ویسے گھر چلے جاؤ، تو محنت کر کے یہاں آنے میں کیا پھل حاصل کیا آپ نے؟ تم عقل سے سوچو۔ تو مولا ہمارے بیچ پدھارتے ہیں اور فرمان مبارک فرماتے ہیں، اس میں سے جو فائدہ حاصل تب ہوتا ہے جب ہم عقل سے سوچیں، کیونکہ اگر فائدہ حاصل نہیں کیا اور مولا جو میوہ ہم کو کھلانا چاہتے ہیں، علم کی جو سمجھ ہم کو دینا چاہتے ہیں، وہ ہم کو سمجھ نہیں آئی اور وہ پھل ہم نے حاصل نہیں کیا، تو بعد میں اس کا ریزن بتایا کہ تم عقل سے سوچو، یعنی ہم نے عقل سے نہیں سوچا، اس لیے ہم کو علم کی سمجھ نہیں آئی، اور مولا جو میوہ ہم کو کھلانا چاہتے تھے وہ میوہ ہم حاصل نہیں کر پائے۔ تو دوسرے فرمان مبارک میں بھی مولا نے فرمایا ہے، جو عقل سے نہیں سوچتا اور اوپر جانے کی امید نہیں رکھتا، وہ زمین پہ سوکھ گئے پانی کے بوند کے مثال ہے، تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ جیسے کچھ کی دریاؤں کی بات مولا نے بتائی کہ کچھ کے ملک میں جو دریا ہے وہ راستے میں ہی سوکھ جاتے ہیں، تو اس کا ریزن بتایا کہ تم بہت بے ہمت ہو، اس لیے تمہارا روح جل سے میرے میں یعنی سمندر میں ایک نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو عقل سے سوچنا ہے۔ ابھی عقل کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ انسان کے عقل کی جو جڑ ہے وہ امام کی عقل ہے۔ تم کو امام کے عقل کے مطابق چلنا چاہیے، تمہارے ہمارے فرمان پہ چلنا چاہیے۔ تو مولا کی عقل یعنی مولا کے فرمان پہ چلنا چاہیے، وہ عقل ہم کو حاصل کرنی ہے، یعنی مولا جو فرماتے اس کی سمجھ حاصل کرنی ہے۔ وہ باطنی دن تب ہم کو پتہ چلتا ہے۔ فرمان کی سمجھ لے کے چلو گے تو چور اور شیطان کے فرق میں نہیں آؤ گے۔ تو عقل سے کیا مولا نے فرمایا؟ وچار کرو، سوچو، کیونکہ سوچنے سے سمجھ آتی ہے۔ ہمارے فرامین پہ 2 گھنٹے سوچنا اور ہمارے فرمان جو سمجھ پائے گا اس کو میٹھے لگے گے۔ ابھی اس کا باتون بتایا کہ تمہارے گاؤں جا کے عبادت زیادہ کرنا۔ تو ماشاءاللہ سب لوگوں نے آپ لوگوں نے وائٹ کی ہے اور سب نے اچھی طرح کوشش کی ہے سمجھانے کی۔ تو تمہارے گاؤں جا کے عبادت زیادہ کرنا۔ تو پہلے تو جماعت مولا کی حضور میں آئی تھی، برابر، اور مولا نے فرمایا کہ تمہارے گاؤں جا کے عبادت زیادہ کرنا۔ تو عبادت ہے وہ فرما برداری ہے، برابر، تو سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، برابر۔ تو ہم 3 وقت کی دعا پڑھتے وہ بھی عبادت ہے، صبح کی بندگی کرتے وہ بھی عبادت ہے، علم مجالس میں آتے وہ بھی عبادت ہے، علم یاد کرنا، پڑھنا، سننا، لکھنا، یہ سب فرما برداری ہے، سب عبادت ہے، برابر۔ لیکن جو فائنل جو سب سے بالا تر اور اعلیٰ عبادت کی جو سمجھ دی ہے تو مولا نے فرمایا وہ عبادت ہے، وہ خاص کر کے باطنی عبادت ہے، برابر۔ تو اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بہت کچھ جانا ہے، برابر۔ تو تمہارے گاؤں جا کے عبادت زیادہ کرنا۔ تو پہلا حکم کیا ہے کہ تمہارے گاؤں جا کے، رائٹ۔ تو ظاہر میں جیسے گاؤں ہوتا ہے اس طرح مولا نے باطن میں اس کی معنی بتائی کہ ہمارا دین سیدھی سڑک کی مثال ہے۔ وہ سڑک پہ تم سیدھے چلے جاؤ گے تو تمہارے گاؤں یعنی تمہارے اصل مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ تو ہمارا گاؤں کیا بتایا مولا نے؟ تمہارا گاؤں یعنی کہ اصل مقام پر پہنچ جاؤ گے، یعنی مولا جو علم کا سمندر ہے، اصل مکان ہے، وہ ہمارا گاؤں ہے۔ تو وہ گاؤں میں جانا ہے اور عبادت زیادہ کرنا ہے۔ ابھی گاؤں پہنچ گئے، اصل مکان میں ایک ہو گئے، نور کے دریا میں ایک ہو گئے، تو ابھی عبادت کیا کرنی ہے؟ تو یہاں گاؤں جا کے عبادت کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے گاؤں جاؤ یعنی اصل مکان جاؤ، یعنی اصل مکان کے خیال میں رہو کہ تم اصل مکان سے جدا نہیں ہو۔ جیسے دریا سمندر میں سے لہریں اٹھتی ہے تو وہ لہریں سمندر سے الگ نہیں ہے، وہ سمندر کے اندر ہی ہے۔ تو مومن اور مرشد کے بیچ کوئی بھی جدائی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی ہے۔ اس طرح دل مضبوط کر کے ایک دل ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک دلی کا خیال ہمیشہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ میں کہتا ہوں جو کچھ ہے وہ روحی ہے، میں کہتا ہوں جو کچھ ہے وہ یا علی ہے۔
तो पीयू पटुंतरो रति न राखिए, रति जितना भी अंतर मत रखो, जुदाई मत रखो। पीयू यानी मौला, पटुंतरो यानी मौला की इबादत करने वाला, मौला को याद करने वाला, उसमें रति जितना भी जुदाई मत रखो। तो सम तबरेज क्या बोलते हैं कसीदा में, तो बोलते हैं कि अली मेरा दुखी दिल का उजाला है, मेरा दिल दुखी है, उसका उजाला अली है। अली मुश्किल आसान करने वाला है। बाद में अलग अलग तरीके से मौला की उनकी जो रिलेशन बताए, लेकिन फाइनली बाद में उन्होंने क्या बताया कि अली मेरा रूह है, अली मेरा दुखी दिल का उजाला है, अली मुश्किल आसान करने वाला है, अली मेरी जिंदगी है। और बाद में बोल दिया कि अली मेरा रूह है। तो जिस्म तो खाक है सबका, तो बाकी क्या बचा, बाकी रूह है। तो हमारा खुद का वजूद क्या है, हमारा रूह है, वो अली ही है। आप अपने दिल में अपने रूह को यानी मेरे नूर को देखो। तो एक दिली के ख्याल में रहना है, वो मिसाल हुआ कि हम हमारे गाँव गए बराबर, और इबादत ज़्यादा करना। तो हम जो कुछ भी करते हैं मजहब के रिलेटेड बराबर, और फाइनली हमारा दिल जब इल्म पे आता है, क्योंकि सारी मजहब की जो क्रिया प्रथा है और सारी चीज़ें हमको इल्म पे ले जाती है। हम नियाज पीते हैं तो बोलते हैं फरमान या अलिया मोहम्मद, तो फरमान या अलिया मोहम्मद है। चाटे डलवाते हैं तो बोलते हैं फरमान या अलिया मोहम्मद, तो फरमान या अलिया मोहम्मद है। सुबह की तस्बीह निकालते हैं तो तस्बीह काटो धनी सलामत जे फरमान की, या अल्लाह, तो फरमान या अल्लाह है। हम इबादत बंदी करते हैं तो मकसद क्या है कि हमारा दिल इल्म पे आना चाहिए। तुम में से कई लोग हिम्मत करके जमात खाने जाते हैं और इबादत बंदी करते हैं। जो जमात खाने हिम्मत रखते हैं और इबादत बंदी करते हैं, जो जमात खाने जाते हैं हिम्मत इबादत बंदी करते हैं और हिम्मत रखते हैं, उनका दिल इल्म पे ज़्यादा होता है। तो तुम्हारे में से कई लोग हिम्मत करके जमात खाने जाते हैं और इबादत बंदी करते हैं, जो जमात खाने जाके इबादत बंदी करते हैं और हिम्मत रखते हैं, उनका दिल इल्म पे ज़्यादा होता है। तो सारी चीज़ें हमको इल्म पे ले जाती है बराबर। तो एक दिली के ख्याल में हम रहते हैं, तो मिसाल है कि हम हमारे गांव में हैं और इबादत ज़्यादा करना। तो मंसूर की जो मिसाल दी मौला ने रूह के मोमिन की, और फरमाया कि तुम में से जो तुम्हारे से ज़्यादा अक्ल वाले थे वो हमारे रास्ते चले, मिसाल मंसूर चला। तो ज़्यादा अक्ल हासिल की यानी इल्म की गहराई, इल्म में से रूह की सच्ची समझ हासिल की। तो वो मायने में मौला फरमाते कि इबादत ज़्यादा करना। तो हम कोशिश करें कि इल्म मजालिस में हम 2 घंटे आते हैं, उसके बाद भी हम घर पे इल्म याद करें, इल्म पढ़ें, होमवर्क करें, मनन चिंतन करें। हमारे फरमान पढ़ो, सुनो और सोचो, जिस तरह हजरत ईसा खुदा में फना हुए थे। तो सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ना भी है, और सिर्फ सुनना पढ़ना नहीं है, उस पर सोचना भी है। तो तुम्हारे गांव जाके इबादत ज़्यादा करना, हिम्मत ज़्यादा रखना। तो हिम्मत बड़ी ईमान निशानी, यानी अपना ईमान ज़्यादा रखना मौला पे। ये मौला जो हमको आसान मजहब बता रहे हैं इल्म का, कि इल्म के जरिए पहाड़ जैसी मुश्किलात आसान हो जाती है, हम आपके लिए आसान मजहब लेके आए हैं, वो समझते हमारा ईमान मजबूत रखना है। और ये हिम्मत का जो सोर्स है, कहाँ से मिलती है हिम्मत, तो मौला ने फरमाया मैं आपके लिए फ़लसफ़ा रखूँगा। फ्यूचर टेंस बोला, यानी जो ये रूहानी इल्म में मौला की शनाख्त, अपने रूह की शनाख्त देखना चाहते हैं, जिनान में साहेब है, फरमान मा साहेब से मन अरफ का भेद इल्म में, वो जो जानना चाहते हैं रेन दिन मिलो जाए इल्म मिजलस में, उनको बताया कि मैं आपके लिए फ़लसफ़ा रखूँगा। यानी जो ये रूहानी इल्म में जो मेहनत करते हैं, उनको मौला ने गारंटी दी कि मैं तुझे इसका तत्व ज्ञान, इसकी फ़लसफ़ा, इसके अंदर क्या भेद और खूबियाँ है, हमारे घर की कुदरत और करामत जो इल्म में वाकिफ़गार है वही समझ पाएंगे। तुम्हारा दिन आहिस्ता आहिस्ता सूरज के मिसाल मिसाल रोशन होगा। जो अक्ल वाले इल्म की पहचान है, वो लोग ये देख के खुश हो गए। जो अक्ल वाला इल्म धरावे थे,
તેઓ તે જેને ખુશી થશે. वो खुश हो गए, यानी रूह कैद खाने में कोई वक्त खुश नहीं है, वो आजाद हो गए. तो मैं तुम्हारे लिए फलसफा रखूंगा, उसको पढ़ना और समझना, उसमें आला हिम्मत है, बुलंद हिम्मत है. तो इल्म का जो बातून है, जो भेद और खूबियाँ मौला हमको बताते हैं, उसको पढ़ना और समझना है, उसमें से हिम्मत आएगी. और वो हिम्मत ये है कि हमारे ईमान में इजाफा होगा. हिम्मत बड़ी ईमान निशानी. भाई बड़ी रखो अपनी हिम्मत, जिस किसी की हिम्मत बड़ी उस पर सही आवे रब की रहमत, और रब की रहमत सो ईमान पूरा. जो इश्क बराबर हो तो ईमान रूह के साथ एक हो जाता है. अगर ये एक होने का ख्याल नहीं है और ख्याल बाहर जाता है तो जिसकी आराम पावे जीव और तन, बाद में जीव और तन की, जिस्म की बात आ जाती है, अतका होवे माल और धन. तो वस्ल होने का ख्याल नहीं है और दूसरा ख्याल है नियामतों का, तो वो जो एक मौला जो ख्याल में कहते हैं नूर के दरिये में, वो एक नहीं हो पाता है. वो मिसाल ये होती है कि ऐसा ना हो कि मरने के बाद तुम्हारा रूह अवतार लेके वापस दुनिया में आवे, तो वो वापस आ जाता है. बराबर. कोई मर गया हो और उस पे मोतियों की भी बारिश करो तो भी वो हाथ नहीं बाहर नहीं निकालेगा कब्र में से, तो बोला जाए कि वो सही मायने में मर गया है. तो मलकुल मौत सब पर आती है, सब बंदे की ले जाता है जान. इस मरने अगल जो मर चले सो मरकर पावे अमर मकान. ऐसा मरना जो मर जाने वासल हक वो कामल फकीर. ये दरज्जा पावे सो वली किलावे, ये फरमाया हजरत आप अमीर. सतगुरु कह रहे झूठा मरना तो सब जुग मरे, पण साचा न मरे कोई. आ गुर गिना ने जे मरे इसे बहुत मरना न होए. हमारे फरमान वही गिनाने, फरमान से मर जाओ, फरमान में एक हो जाओ. हजरत ईसा का एग्जाम्पल देके मौला ने फरमाया कि हमारे फरमान पढ़ो, सुनो और सोचो, जिस तरह हजरत ईसा खुदा में फना हो रहे, तो उसे बहुत मरना ना होए. तो गाँव जाके इबादत ज्यादा करना, हिम्मत ज्यादा रखना, ज्यादा एक दिल से चलना. जो और माशाल्लाह किसी ने बोला था इल्म दस में कि ये सारी चीजें अभी हमको अलग दिखती है, लेकिन गौर से पढ़ा जाए, समझा जाए तो सब एक ही है, और समझी ने देखो तो एक ही है का. जैसे मौला ने फरमाया कि जो इश्क बराबर हो तो ईमान रूह के साथ एक हो जाता है. तो यहाँ इसको एक जरिया बताया, ईमान जो रखने के लिए बोला है उसको खुदा के नूर में एक करने का. लेकिन एक फरमान ये है कि ईमान है वही इश्क है, तो वहाँ दोनों चीज एक ही बताई. तो ज्यादा एक दिले से चलना, तो मोमन और मुर्शिद के बीच में कोई जुदाई नहीं है, बिल्कुल जुदाई नहीं है. ये इल्म है, ये यकीन लाना है, इल्मुल यकीन लाना है. वो हमेशा एक ही है. इस तरह दिल मजबूत करके एक दिल होना चाहिए. सरकार साहिब की खिदमत ज्यादा करना. तो सरकार साहिब मौला मुर्तजा अली हाजर इमाम सईद खुदाविन आलमीन है. तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम खिदमत करते हैं. जाहिर में जमात खाने जाते हैं तो खिदमत करते हैं, राइट. कि जब हम एंटर होते हैं तो सिक्योरिटी वॉलंटियर हमको गाड़ी पार करने में हेल्प करते हैं, हमारी मेहमानी ले जाने में हेल्प करते हैं, हमको जमात में बिठाने के लिए, हमारे जूते संभालने के लिए, और भी जमाती क्रियाएं. कोई गिनान पढ़ाता है, फरमान पढ़ाता है, कोई दुआ पढ़ाता है, लोग पाठ पे भी बैठे हैं, मुखी साहब, कामड़ा साहब. ये सारी खिदमत है. लोग इंस्टीट्यूट इदारे में काम करते हैं, खिदमत करते हैं. घर पे भी हम लेडीज लोग अपने खाविन की और बच्चों की खिदमत करते हैं. बाहर भी दुनिया में हम समाज में दूसरे कौमों में भी खिदमत करते हैं. सारी खिदमत है. बराबर. खिदमत के बारे में हम सोचे तो मौला के सबसे करीब कौन है? बराबर. तो हम बोलेंगे कि पीर और पैगंबर मौला के सबसे करीब है. उन्होंने क्या खिदमत की? उन्होंने मौला का इल्म हासिल किया और हाजिर इमाम की शनाख्त बताई. मौला मुर्तजा अली सईद खुदाविन आलमीन है, ये शनाख्त बताई, राइट. तो वो भी खिदमत है. और मौला ये चाहता है कि देखो तुम मेरे जैसे बनो, मेरे दिल में कूड़ कपट हसद अदेकाई नहीं है. जैसा मैं पाक और साफ हूँ उस तरह आप पाक और साफ बन के चलो.
اور میں دن کا کام کرتا ہوں، آپ بھی دن کا کام کرو۔ تو مولا دن کا کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارا کام ہے کہ آپ کو سیدھا اور سچا راستہ دکھاوے کہ اس پہ چل کے آپ اصل مقام پر پہنچو۔ تو یہ مولا دن کا کام کرتے ہیں، اور مولا چاہتے ہیں کہ تم بھی دن کا کام کرو۔ تم دن کا کام نہیں کرو گے، مر جاؤ گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ تو یہ سیدھا اور سچا راستہ جو مولا نے ہم کو بتایا ہے، وہ مولا ہم سے چاہتا ہے ہم بھی دوسروں کو بتائیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے کہ ہر جماعت کی فرض ہے کہ چھوٹے بڑے سب کو ہمارے فرمان کی یادی دیتے رہو۔ جن کو علم کا پتہ نہیں ہے ان کو روحانی معاملات میں آپ اپنے جیسا کرو۔ اگر آپ حق کی بات جانتے ہوگے، دوسرے کو نہیں کہو گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ تو سرکار صاحب کی خدمت زیادہ کرنا ہے تو ہمارا روح ہے، خدا کا نور ہے، اور ہمارے فرمان آپ اپنے روح کو پہنچاؤ، وہ بھی خدا کی خدمت ہے۔ تمہارے بچوں میں علم دن کا پھیلاؤ کرنا، تو ہمارے بچے بھی ہے جسمانی، ان پہ بھی ہماری فرض ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ جسمانی دن روحانی دن کیا ہے اور دونوں میں کیا فاصلہ ہے، اور ہمارا مذہب روحانی مذہب ہے اور روحانی مذہب کیا ہے، وہ ہم بچوں میں علم دن کا پھیلاوا کریں۔ تو سمجھو کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کو یہ فرامین کیسے لاگو پڑتا ہے؟ تو باتون جو روحانی ہے معاملات ہے وہ سب کے لیے ہے۔ تو ہمارا روح ہے، اس کو روح تو خدا کا نور ہے، وہ تو روحانی علم سے بھرپور ہے۔ جیسے پیر صدر ماں باپ نے فرمایا کہ آتما رام، آتما کو رام بولا، بھگوان بولا، خدا بولا کہ تمہیں بڑا گنانی، تم تو بہت بڑے گنانی ہو، علمی ہو، لیکن اس پہ دنیا کی محبت، بڑائی کے، بد اعمال کے، فکر، چنتا، ڈر، بھے، ظاہری سمجھ کے جو پردے لگ گئے ہیں اس کو ہٹانے ہیں، برابر۔ تو ہم علم کا جو پانی اس پہ ڈالتے جائے کہ تو دل روشن ہوئے نور نورانیہ، جو پہلے گناہ سیاہی سے رنگا تھا اب وہ روشن ہو گیا نور سے۔ تو بچوں میں علم دن کا پھیلاؤ کرنا ہے۔ جو کوئی ہمارے دن میں سے نکل جاتا ہے اور اپنے خیال دوسرے ٹھکانے دوڑاتا ہے وہ بے علم ہے۔ تو جو کوئی دن میں سے نکل جاتا ہے اور اپنے خیال دوسری جگہ پہ دوڑاتا ہے وہ بے علم ہے۔ تو اپنے خیال صحیح جگہ پہ رکھے اور دن کے اندر رہوے، نہ نکل جاوے، وہ کون ہے؟ تو وہ علمی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوگے میں کیا کہتا ہوں؟ جو دن میں سے نکل جاتے ہیں اور اپنے خیال دوسری جگہ دوڑاتے ہیں ان کو مولا نے بے علم بولا۔ تو علمی کون ہے؟ جو دن کے اندر ہی رہتا ہے، یعنی جس کو علم کا پتہ نہیں ہے ان کو روحانی معاملات میں آپ اپنے جیسا کرو، یعنی تمہارا دن روحانی ہے۔ وہ علم کے معاملات کو مولا نے روحانی بابت بتائی، اس کے اندر جو رہتا ہے روحانی دن کے اندر وہ علمی ہے، اور علم والا روح درجات درجات اوپر چڑھتا ہے۔ جس کو علم نہیں وہ کہے گا میں تو کہیں نہیں جاتا، یہیں بیٹھا ہوں۔ تو جیسے دن میں سے نکل گئے روحانی دن میں سے، تو کوئی نہ کوئی خیال تو ہوتا ہی ہے، سب دل میں لگن ہے، تو خیال دوسرے ٹھکانے دوڑاتا ہے۔ یعنی تمہارے دن روحانی ہے، دوسروں کا دن جسمانی ہے۔ اب مولا ہم کو علم تک لایا تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ تم بھی آہستہ آہستہ صوفی میں دل لگاؤ۔ صوفی مذہب و طریقت ہے، بعد میں تم حقیقت میں پہنچو گے۔ یا علی کو پہچاننا حقیقت ہے۔ تو اس طرح ہم کو آگے بڑھنا ہے، تو ہم کو علمی بننا ہے۔ جو یہ روحانی دن مولا ہم کو جو سمجھا رہے ہیں اس میں سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اگر باہر جاتے ہیں تو ہم دوسرے خیال کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کو دن علم کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو کیوں ایسا ہو گیا؟ کیونکہ اس کو دن علم کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو وہ نکل گیا دن میں سے اور اپنے خیال دوسرے جگہ پہ دوڑانے لگا۔ وہ معائنہ سمجھتے نہیں ہے، اور جو میوہ ہم ان کو دیتے ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں۔ تو دیکھو، علم میں آئے تو ہم دن کے اندر آئے، لیکن کیا کرنا ہے کہ یہی بات پوری نہیں ہو جاتی، ہم کو خبردار ہونا ہے۔ تو آپ اپنی جو بقیہ زندگی ہے وہ بے فائدے اور بے خبری کے کب تک گواتے رہو گے؟ تو فائدہ اور خبرداری کس میں ہے؟ آپ اپنے آدم کے وجود کو پہچانو، انسان اوتار کا جو مرتبہ ہے اس کو آپ جانو، تو اس کو خبردار ہونا بولتے ہیں۔
اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ معنی سمجھتے نہیں ہے. تو مولا معنی سمجھاتے ہیں ہم کو. جیسے کہ مولا نے فرمایا کہ جماعت خانے کی معنی یہ نہیں کہ بہت بڑا بنگلہ کر کے بیٹھے، یہ کوئی قدرتی رچنا نہیں ہے. تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ قدرتی رچنا والا بھی کوئی جماعت خانہ ہے. تو مولا نے بتایا کہ مومن کا دل ہے وہ خداوند تعالیٰ کا گھر ہے. مشرک من تو کافر کہیے، مومن دل فرمان اور فرمان میں صاحب ہے. تو یہ اور مولا نے بتایا بندگی کی کیا معنی ہے، جو انسان کے پیر باندھے ایسا خدا کا غلام. اس طرح مولا ہم کو سب معنی ہی بتاتے ہیں. عبادت کی معنی بتائی کہ تم عبادت نہیں کرتے ہو. یہ دین اسماعیلی جو بہت اعلیٰ دین ہے اس کو تم سمجھتے نہیں ہو. تو دین اسماعیلی جو روحانی دین ہے اس کو سمجھنا وہ عبادت ہے. تم کو تمہارے مذہب کو تمہارے دل میں اور تمہارے روح میں سنبھال کے رکھنا چاہیے، یہ عبادت کا ارتھ ہے. تو یہ ساری معنی مولا نے ہم کو بتائی ہے. لیکن یہ معنی، یہ روحانی چیزیں، یہ علم کی بھید اور خوبیاں ہم قبول نہیں کرتے. تو اس کو مولا فرماتے ہیں کہ وہ معنی سمجھتے نہیں ہے. تو معنی سمجھنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، ایک دھیان سے علم سننا پڑتا ہے. تو مولا ہم کو جو معنی سمجھانا چاہتے ہیں وہ معنی ہم سمجھ پاتے ہیں. لیکن ایک دھیان سے ہم علم سنتے نہیں اور پڑھتے نہیں، منن چنتن نہیں کرتے، تو یہ معنی جو روحانیت ہے علم کی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. اور جو میوہ مولا ہم کو کھلانے چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ میں آسمان سے آپ کے لیے آم جیسا میوہ لے کے آئے ہیں، وہ آپ میوہ کھاؤ اور جاؤ. کہاں جاؤ گے کھانے کے بعد؟ روح کا بھی سمندر ہے، روح بھی وہاں جائے گا، آپ اصل مکان پہ پہنچو. تو کہنے کا مطلب علم مجالس میں آئے گئے، گھر پہ بھی علم پڑھتے ہیں، لیکن معنی سمجھ نہیں ہے کہ کیا کہنے میں آیا ہے، اس کی سمجھ لے کے چلنا ہے. اگر وہ معنی نہیں سمجھتے ہیں تو مثال یہ ہوا کہ میوہ ہم جو آپ کو دیتے ہیں وہ کھاتے نہیں، وہ میوے کو پہچانتے نہیں، کیونکہ ایسا میوہ انہوں نے کبھی کھایا نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ماں باپوں نے وہ میوہ ان کو چکھایا ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ دن میں تھے اور دن میں سے نکل گئے، اپنے خیال باہر دوڑائے؟ تو کیونکہ وہ بے علم ہے. اور بعد میں اس کی معنی بتائی کہ بے علم کون ہے، کہ دین علم کا ان کو پتہ نہیں ہے، وہ معنی نہیں سمجھتے ہیں. تو اس کو مولا نے میوہ بتایا، علم کی جو روحانی سمجھ ہے، معنی ہے. اور وہ نکل گئے تو انہوں نے وہ میوہ کبھی کھایا نہیں ہے اور ان کے ماں باپ نے ان کو چکھایا نہیں ہے. جب کوئی انسان کوئی چیز چکھتا ہے تو وہ کھاتا نہیں، صرف چکھتا ہے، رائٹ. ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے، رائٹ، کہ کیسا ہے. اور کھانے کی بات الگ ہے، برابر. تو یہاں پہ مولا نے بتایا کہ انہوں نے خود وہ میوے کو جانتے نہیں ہے، پہچانتے نہیں ہے، کبھی انہوں نے میوہ کھایا بھی نہیں ہے، ان کے ماں باپوں نے ان کو وہ میوہ چکھایا نہیں ہے. تو یہاں ایک تو ہمارے جسمانی ماں باپ ہے، رائٹ. تو ہماری یہ فرض ہے کہ ہمارے روحانی بچہ ہو، ہمارے چھوٹے روحانی بچوں کو مذہب کا علم سکھاوے، رائٹ. تو یہ مولا چاہتے ہیں، رائٹ. تو یہ ہماری فرض ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین رستے پہ چلاوے، روحانی دین کی سمجھ دے، رائٹ. اور دوسری جو ہم نے دیکھا کہ آپ میرے فرمان اپنے روح کو پہنچاؤ. تو یہ چیز ہم کو خود چکھنی چاہیے اور یہ میوہ کھانا چاہیے، جو میوہ مولا ہم کو کھلانے چاہتے ہیں، آم جیسا میوہ. تو فرمان کے اندر ایک سے زیادہ خوبیاں ہے، بھید ہے. مولا نے فرمایا کہ آپ میرے فرامین کے ایک ایک الفاظ کی معنی نکالو، اس میں بہت سارے بھید اور خوبیاں ہیں، وہ آپ کو سمجھنی چاہیے. تو یہ بھید خوبیاں بہت ہیں. تو ہم بھید کی بات کریں تو اس میں سب سے اعلیٰ بھید یہ ہے کہ من عرف کا بھید، ہمارے روح کی شناخت، جس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے فضیلت اور سارا وقت اپنے روح کو پہچاننے کے لیے. خوبی کی بات کریں تو امام کی خوبی وہ نور ہے. امام جو فرمان ہے وہ فرمان کی خوبی نور ہے، گنان میں صاحب ہے. اے جی گنان بولو نت نورے بریا، ہمارے فرمان وہی گنان ہے، تو فرمان نور سے بھرپور ہے. وہ خوبی حاصل کرنی ہے. ہم معنی کی بات کریں تو سب اپنے خیال سے معنی نکالتے ہیں، تم حقیقی معنی نکالو. حقیقی معنی ایک ہی ہے، تم ہماری روحانی اولاد اور روح ایک ہی ہے.
تو وہ وہاں تک ہم پہنچ گئے تو سمجھو کہ ہم نے وہ میوہ کھایا، ہمارے بچوں کو کھلایا، یعنی ہمارے روح تک وہ بات ہم نے پہنچا دی. نہ صرف آنکھوں سے علم پڑھا، کانوں سے سنا، زبان سے بولے، مغز سے یاد کیا، اتنا ہی نہیں، لیکن ہمارے فرامین آپ اپنے روح کو پہنچا، وہ سب سے بڑی چیز ہے. ایسے لوگوں کو کوئی کچھ بھی فریب دے گا اور کچھ بھی کھانا دے گا تو ترنت کھا لے گا. تو یہاں فریب کو کیا کہا مولا نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگ، کیسے لوگ؟ جو دن میں سے نکل گئے اور اپنے خیال دوسرے ٹھکانے دوڑاتے ہیں، یعنی ہے تو اسماعیلی، لیکن اس مولا جو روحانی علم جو بتاتے ہیں اس میں سے نکل گئے ہیں. جیسے مولا نے فرمایا کہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نام اسماعیلی مذہب میں رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسماعیلی ہیں، لیکن اسماعیلی مذہب کیا ہے اور اس کی خوبی کیا ہے اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے. وہ نادان ہے، فرمان نہ سنے وہ نادان ہے، فرمان دھیان میں نہیں لیتا ہے وہ مورخ نادان ہے. نادان دن کا دشمن ہے. ہمارے فرمان پڑھنے اور اس کی معنی نکالنے کی جو کوئی منع کرتا ہے وہ دن کا دشمن ہے. تو اگر ہم خود علم نہیں پڑھتے اور اس کی معنی نہیں نکالتے تو ہم دن کے دوست نہیں ہیں، استغفر اللہ، ہم دن کے دشمن ہیں. تو یہ جو فریب ہے وہ کیا ہے؟ تو دن میں سے نکل جانا، بے علم ہونا، دین علم کا پتہ نہ ہونا، معنی نہ سمجھنا، اور مولا جو معنی سمجھاتے ہیں وہ میوہ جو مولا دیتے ہیں وہ نہیں چکھتے بھی نہیں اور کھاتے بھی نہیں. تو ان کے لیے مولا نے کیا بتایا کہ ایسے لوگوں کو کوئی بھی فریب دے گا. ابھی فریب کی معنی مولا نے کیا بتائی؟ کچھ بھی کھانا کوئی دے گا وہ ترنت ہی کھا لے گے. یعنی جو مولا نے اعلیٰ چیز مذہب میں بتائی ہے، مرتبہ علم کیرا سب ہنر پر ہے اعلیٰ، اس پہ ایمان نہ رکھتے ہوئے دوسری چیزیں بھی ہے اس میں خیال چلا جاتا ہے. تو آگے مولا فرماتے ہیں کہ وہ لہسن، پیاز، آلو، ٹماٹر کیوں نہیں کھائے گے اور بہت پسند کریں گے. بچوں کے ماں باپ ایسا کام نہ کرے جیسے وہ ایسے گناہ کے لائق بنے. تم بچوں کو دن سے واقف گار نہیں کرو گے تو خراب ہو جائے گے اور دوسرے دن میں چلے جائے گے. اس میں بچوں کی تقصیر نہیں لکھی جائے گی لیکن ماں باپ کی تقصیر لکھی جائے گی. ماں باپ کے علاوہ جماعت کے مکھی کامڑیا جنہوں نے خبر نہیں لی ان کی بھی تقصیر لکھی جائے گی. تو بچوں کے ماں باپ ایسا کام نہ کرے جیسے وہ ایسے گناہ کے لائق بنے. تو روحانی علم میں گناہ کیا ہے؟ ہم جو فرامین جو آپ کو فرماتے وہ ظواہر ہے. جو انسان ہے وہ جواہر کو اٹھا لیتے ہیں، جو حیوان ہے ان کی نگاہ گھاس پہ رہتی ہے. تو نگاہ گھاس پہ رہنا وہ گناہ ہے. یعنی دیہی سے ترلانے گھاس، یعنی دیہی یعنی جسم پر ظاہری چیزوں پہ دھیان رہتا ہے لیکن روح پہ دھیان نہیں ہے. تو جو گناہ کرتا ہے وہ حیوان ہے، اور حیوان کی نگاہ گھاس پہ رہتی ہے، وہ جواہر کو چھوڑ دیتا ہے. جو فرامین ہم آپ کو فرماتے ہیں وہ جواہر ہے. تو ایسے گناہ کے لائق نہ بنے. تو نگاہ گھاس پہ ہو گئی اور ہم نے ہمارے بچوں کے لیے محنت نہیں لی اور یہ فرامین ہم نے ہمارے روح کو نہیں پہنچایا تو ہم اس گناہ کے لائق بنے. یعنی ہماری نگاہ گھاس پہ چلی گئی، ظاہری چیزوں پہ. جو مولا اسماعیلی مذہب کا باطون بھید جو نور سمجھانے دن میں چلے جائیں گے. تو دوسرے دن کیا ہے؟ تمہارا دن روحانی ہے، دوسروں کا دن جسمانی ہے. ابھی دیکھو ہمیں پڑھ رہے اس کی معنی سمجھ رہے، یہ ساری چیزیں آپ جیسے آگے پڑھتے جاؤ گے تو یہ ساری چیزیں آگے آئے گی. جیسے ہم نے پہلے سے ہی ذکر کر دیا کہ ہمارا دن روحانی ہے، دوسروں کا دن جسمانی ہے، اور لہسن، پیاز، آلو، ٹماٹر، یہ ساری چیزیں یہی فرمان مبارک یہی ہوم ورک میں آگے آئے گی. تو جو ہم دن سے واقف گار نہیں ہوئے تو دن کی معنی ہم نے سمجھی ہے. آپ کے دن کا فرمان ہے، یعنی فرمان کس کا ہے؟ تو مولا کا فرمان ہے. تو دن مولا ہوا،
یعنی جو نرنجن نراکار ہے، جو یہ فرمان فرما رہا ہے، اس میں سے ساری چیزیں یہ آتی ہے کہ ہم فرامین کے لیے منہ کھولتے ہیں. ہم ایک سمندر ہے، مولا مرتضی علی علم کا سمندر ہے. تو وہ دن ہے. دن یہ ہے کہ برے خیال نہیں کرنا چاہیے، تو اچھے خیال کرنا چاہیے. تو اچھے سچے خیال کیا ہے؟ تو ہم مرد درویش ہے، اس لیے آپ کو حق فرامین فرماتے ہیں. تو فرمان حق ہے، فرمان کا خیال کرنا وہ دن ہے. دن مانے کہ عرفان الہی، تو خدا کی پہچان ہے، عرفان الہی دن ہے. اور دن یعنی کہ روح، دوسرے جو روح کے مومن ہے وہ دن کے کام میں آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں. تو دن یعنی کہ روح. تو یہ فرامین میں آتے ہیں، بعد میں فرامین کی معنی تک پہنچتے ہیں، اس میں حقیقی معنی تک پہنچتے ہیں، ہمارے روح کی شناخت ہوتی ہے. تو یہ ساری دن. اور مولا نے بتایا کہ فرما برداری وہ دن ہے. مرشد کے فرمان کو جو مان دیتے ہیں وہ بڑے ہیں، اور دن کا صحیح معنی میں اس کا ارتھ یہ ہے، یعنی فرما برداری ہے. تو یہ دن سے نا واقف گار ہو گئے تو خراب ہو گئے، اور کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے دن میں چلے جاتے ہیں. تو تمہارا دن روحانی ہے اور دوسروں کا دن جسمانی ہے. روحانی اور جسمانی دن میں کتنا بڑا فاصلہ ہے، وہ مکھی کامڑیا بچاؤں کو نہیں سمجھائے گے، اور بچپن میں ہی ان کو روحانی دن کا علم نہیں دے گے تو جسمانی دین ان کے خیالات میں بیٹھ جائے گا. تو یہ ظاہر میں بھی ہماری بچوں کی اور ہماری فرض ہے، اور ہمارے خود کے روح کو بھی یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھانی ہے، یہ پہنچانی. علم سے آپ اپنی ذات کو سنوارو گے، علم سے آپ اپنی ذات کو سمجھاؤ گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو تم فرشتہ بنو گے. فرشتہ پاک ہے، دل پاک رکھنے سے نجات ملتی ہے. تو بن علم پاک کیوں ہوئی سی، یہ فرمایا کوثر ساکی. تو ماں باپ کی تقصیر لکھی جائے گی. ماں باپ کے تقصیر اپرانت جو جماعت کے مکھی کامڑیا ہے اور انہوں نے خبر نہیں لی تو ان کی تقصیر لکھی جائے گی. تو جیسے روحانی معاملات میں مولا نے فرمایا کہ روحانی اور جسمانی دن میں کتنا بڑا فاصلہ ہے. روحانی اور جسمانی دن کیا ہے؟ ایک اس میں کتنا بڑا فاصلہ ہے، اور وہ سمجھانے کی جو قابلیت رکھتے ہیں تو ان کو مکھی کامڑیا بولا. رائٹ. اگر یہ محنت نہیں کرتے ہیں، رائٹ، تو ظاہر میں بھی مکھی کامڑیا کی یہ فرض ہے کہ ہمارا مذہب روحانی مذہب ہے، تو ان کو علم حاصل کرنا چاہیے اور یہ روحانی دین کا پھیلاؤ کرنا چاہیے. اور باطن میں بھی ہر ایک کی فرض ہے، ہر ایک اندر خدا کا نور ہے، روح ہے، تو وہ فرمان وہ علم ہمارے روح کو پہنچانا ہے. جب سے ہم اسماعیلی مذہب میں جنم لیا اور آج تک پہلے جو ہماری بچپن میں سوچ تھی مذہب کی وہ آج ڈیفرنٹ ہے. رائٹ. کیونکہ فرمان کی سمجھ ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ویسی روشنی ہمارے دل میں ہوتی ہے. ہمارے فرمان مخفی ہے، وہ آپ کے لیے روشنی ہے. مخفی یعنی باطن، اس کا باطن ہمارا دل صاف ہوتا ہے تو مولا اس کا بھید اور خوبیاں ہم کو بتاتا ہے. رائٹ. تو یہ ساری چیزیں ہمارے روح کو پہنچانی ہے. تو جو دن میں سے نکل جاتے ہیں اس کے آدھے گنے ماں باپ پہ، آدھے گنے مکھی کامڑیا اور جماعت کے عملداری پہ ہے جنہوں نے محنت نہیں لی. اگر ہم محنت نہیں لیتے تو ہم خود گنہگار ہیں کہ ہمارے روح کو یہ چیز نہیں پہنچائی. اور جن کو یہ جوابداری مولا نے دی ہے، ظاہر میں بھی مکھی کامڑیا ہے اور علم نجالس کے اندر بھی مولا نے یہ جوابداری دی ہے، دوسرے کے نسبت ان کو زیادہ علم کی سمجھ اور خدمت دی ہے. تو ان کو اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ انہیں یہ سارا علم خود کے روح کو پہنچانے کے لیے اور جنہوں نے ان کی اور نگاہ کی ہے یہ علم حاصل کرنے کے لیے، ان کے لیے انہوں نے بہترین کوشش کی ہے کہ نہیں، اپنے سے ہو سکے اتنا پورا کیا ہے کہ نہیں کام. برابر. تو محنت لی ایسا کہا جاتا ہے. اگر یہ علم سمجھنے کے باوجود بھی ہم نے ہمارے روح کے لیے اور دوسروں کے لیے، مولا نے فرمایا آپ میں سے ہر ایک کو اپنے مذہب کا گہرا علم اور سچی سمجھ ہونی چاہیے. یہ علم اور سچی سمجھ دوسرے حاصل کرے اس کے لیے جو مدد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کو مولا نے دعا آشیش فرمائی ان کو. تو یہ فرض ہے ان کی بھی کہ وہ اپنی اور سے پوری کوشش کرے کہ روحانی علم دوسروں تک بھی پہنچائے. اکالی سے ماں باپ نے فرمایا ہے کہ
जो लोग ये दिन धर्म की नसीहत, फरमान, इल्म, ज्ञान की नसीहत करके शरीयत में से बाहर निकाल के हकीकत का रास्ता बताते हैं, वो भी जिहाद करते हैं, और हम उनको करबला के शहीदों का जैसा दर्जा देंगे। और मौला उससे भी ऊपर बताया कि मैं दिन का काम करता हूँ, आप भी दिन का काम करो। जो लोग गांव में है, उनकी रूहानी को नसीहत के बोल समझाने चाहिए। वो ऐसा न कहे कि दिन के बोल हमारी को रूहानी को सुनाने में नहीं आए थे। दीन और नसीहत के जो बोल उनकी रूहानी को पहुंचने चाहिए, वो पहुंचते नहीं तो उनका दिल सब ठिकाने पे घूमता रहता है। तो वो वस्त बुरी दिसे सो सब जगह नजर आवे। वो वस्त यानी वो चीज बुरी है तो सब जगह पे नजर आती है, सब जगह पे दिल लगा हुआ है। अच्छा पहनने में, अच्छा खाने में, घूमने फिरने में, पार्टियां करने में, खुदा की गैर मोहब्बत, खुदा के अलावा सारी चीजों पे मोहब्बत लगी हुई है। हाँ, मौला ने हमको दी है नियामत, तो उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि हमको बड़ाई आ जाए, हमको मोटाई आ जाए और हम मगरूर हो जाए, तकबूर हो जाए और खुदा को भूल जाए, उसकी मोहब्बत हमारे से दिल में से निकल जाए। इस तरह उसका इस्तेमाल नहीं करना है। दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत हमें टच नहीं होती है। ऐसी जात की मोहब्बत तुम मेरे लिए तुम्हारे दिल में रखो कि तुम्हारा जिस्म ही तुम्हारे साथ हो, लेकिन तुम्हारा रूह मेरे साथ हो। तो वो वस्त बुरी दिसे सो सब जगह नजर आवे। सब दिल में लगन है, पर भला दिल वे जिस दिल है लगन किरतार, और लगन में पड़ा सो डूबा। रब की लगन भली जो उतारे पार। रब की मौला की लगन के अलावा और लगन में पड़ा सो डूबा, तो रब की लगन तुझे, मौला की मोहब्बत तुझे पार उतारेगी। तो ये दिल क्यों घूमता फिरता है एक जगह, मौला की मोहब्बत में स्थिर नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है? तो उसका मौला ने बताया कि जो गांव में है उनकी रूहानी को नसीहत के बोल समझाने चाहिए, नसीहत के बोल समझाने चाहिए और दिन के बोल सुनाने चाहिए। तो जो सुनाने की बात है उसके लिए मौला ने दिन के बोल बोले, फरमान बोले, वो सुना हो, राइट। तो हम जब इल्म मजलिस में आते हैं तो हम खुद सुनते हैं, राइट, हम रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, कोई और भी हमको फरमान पढ़ के सुनाता है, और हम जमात खाने में जाते हैं तो फरमान हम सुनते हैं, और हम खुद पढ़ते हैं तो भी हम हमारी आवाज़ सुनते हैं, और हम कुछ भी ना रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि ना किसी से सुनते हैं इल्म मजलिस में जाके, या नहीं हमको कोई फरमान पढ़ के सुनाता है, लेकिन हमारे दिल में खुदा का नूर का दिया है, वो फरमान अंदर बोले जा रहा है। जो खुदा तहकीक हस्ती रखता है और हमारे दिल में गवाही देता है, वो हमको अच्छे बुरे की समझ देता है, बराबर। तो फरमान सुनाने चाहिए, बराबर, और रूहानी को नसीहत की बोल समझाने चाहिए। तो जहाँ एक सुनाने की बात है वहाँ मौला ने दिन के बोल बोले, और जहाँ समझाने की बात है वहाँ नसीहत के बोल बोले। यहाँ यानी नसीहत कर रहा है, किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ सुना नहीं रहा है, उसको समझाने की, उसको नसीहत करने की, गाइड करने की कोशिश कर रहा है, बराबर। तो दोनों चीजें बताई, बाद में दोनों चीजों को एक साथ में मौला ने बताया, दीन और नसीहत के बोल उनकी रूहानी को पहुंचने चाहिए। यानी सिर्फ सुना दिया उतना नहीं, लेकिन उसको पहुंचाना चाहिए। यानी नसीहत करने से वो समझ, दिन की इल्म की समझ हमारे रूह तक पहुंचती है। यानी हमारे फरमान तुम्हारे रूह को पहुंचाओ, सबसे बड़ी चीज है। तो दीन और नसीहत के जो बोल उनकी रूहानी को पहुंचते नहीं, तो उनका दिल सब ठिकाने पे घूमता रहता है। तो क्यों घूमता है दिल, एक मौला की मोहब्बत में स्थिर नहीं होता है? क्योंकि दीन और नसीहत के बोल रूह तक पहुंचे नहीं है। तो हमने आगे भी कलाम से समझा है कि शीश काया उत्तम है, हमारे जिस्म में शीश है, हमारा माथा है, वो उत्तम है। हिम्मत का रब ने किया मुकाम। इस तरह मजहब के अंदर जो हिम्मत है, हिम्मत बड़ी ईमान निशानी, ईमान नूर है। इंसान के जिस्म में जैसे सिर का मर्तबा है, इस तरह मजहब में ईमान का मर्तबा है। और जो भेद तुझे घट समावे, ये मन अरब का जो भेद है,
وہ علم کے اندر ہے، وہ ہم نے علم کے اندر پا دیا اور وہ بھید کو ہمارے روح تک پہنچا دیا. بھید تجھے گھٹ سماوے، گھٹ یعنی دل، دل یعنی کہ روح. تو وہ جو گھومتا پھرتا ہے ہمارا دل، وہ جب شیش ٹھام تو جیو ٹھہراوے، جو بھید تجھ گھٹ سماوے تو بجو کے شیش اس کا ہے ٹھام. تو ابھی جو انسان کے جسم میں سر ہے اور مذہب کے اندر ہمت ہے، ہمت بڑی ایمان نشانی، اور وہ من عرف کا بھید وہ ہم نے ہمارے دل تک پہنچا دیا. تو اس کا مثال ہوا کہ شیش ٹھام تو بجو کے شیش اس کا ہے ٹھام. تو سمجھ لو کہ یہ آپ کا شیش ہو گیا، یہ آپ کا متھا ہو گیا، ماتھا ہو گیا. اب اس پہ دھیان لگایا، من عرف خود کے روح کو پہچان کر دی علم سے، اور اس پہ دھیان لگ گیا تو بجو کے شیش اس کا ہے ٹھام. جو شیش ٹھام تو جیو ٹھہراوے، یا کہ خود کے روح کی پہچان پہ دھیان لگ گیا، تب وہی ذکر سجے جو ہے فرمائی. بعد میں روحانی عشق اور روحانی عشق سے وہی ذکر سجے جو فرمان میں فرمائی ہے. وہ خدا کو ملنا عبادت ہے، وہ عبادت ہے، وہ خاص کر کے باطنی عبادت ہے. تو سب جگہ پہ گھومتا ہے جو دل، وہ یہ دین و نصیحت کے فرمان کے بول ہمارے روح تک وہ سمجھ پہنچ جائے تو گھومنا پھرنا بند کر دیتا ہے. تمہارے دن میں اور دوسروں کے دن میں کتنا بڑا فرق ہے. تم خیال کرو، تمہارے دن روحانی ہے اور دوسروں کا دن جسمانی ہے. روحانی اور جسمانی دن میں کتنا بڑا فرق ہے. وہ مکھی کامڑیا بچاؤں کو نہیں سمجھائے گے اور بچپن میں ان کی روحانی کو نصیحت کے بول نہیں لگے گے تو جسمانی دن بچوں کے دھیان میں بیٹھ جائے گا. تو دھیان میں کیا بٹھانا ہے؟ روحانی دن بٹھانا ہے. جو علم کا پتہ نہیں ہے جن کو، ان کو روحانی معاملات میں آپ اپنے جیسا کرو. تو ساری چیزوں کے اوپر مولا نے بتایا کہ مرتبہ علم کیرا سب ہنر پر ہے اعلیٰ. تو ہم ظاہر میں تو علم کے کانٹیکٹ میں آ گئے ہیں، علم مجلس میں آتے ہیں، ہم نے فرمان کلام یاد کیے، علم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، اوکے، منن چنتن کرتے ہیں. تو یہ علم کے کانٹیکٹ میں آ گئے، رائٹ. لیکن دھیان میں بیٹھنا چاہیے. سو گنانے دھیان اپجنتو، گنان سے دھیان پیدا ہوتا ہے، اور دھیانے پریم اپجنتو، دھیان سے پریم پیدا ہوتا ہے. یہ فرمان کو ایک دھیان سے پڑھنے سے روح کی سچی سمجھ یعنی کہ علم، اس کے ذریعے روحانی عشق، اور روحانی عشق کے ذریعے باطنی عبادت پاسبل بنتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پاتا ہے. تو دھیان سب سے بہتر چیز ہے. علم مجالس میں آئے اچھا ہے، لیکن جو خوبی چاہو دونوں جہان کی تو سنو علم ایک دھیان سن. جو نتو نت ملو جائے علم مجلس میں، جستی پاؤ علم عرفان. جب دھیان سے ایسا علم سنتے ہیں تب پہلے تو علم کی پہچان ہوتی ہے. جستی پاؤ علم عرفان، علم کی پہچان ہوتی ہے کہ تمہارے واسطے علم میں وہ گنان ہے، ہمارے فرمان وہی گنان ہے، اور ابھی جو فرامین وہ ہو رہے اس میں تمہارے روح کو نجات ملے، وہ پڑھو. یہ علم کی پہچان ہوتی ہے پہلے تو. لیکن جو لکھا ہے وہ تو ہے، مولا نے فرمایا، لیکن اس کا باطن بھی ہے. تو یہ باطن تک، علم کے باطن تک پہنچنا، لا مکا سے تحت سارا لگ، یعنی ایک دم پاتال تک پہنچ جا. تحت سارا لگ کیا ہے وہاں پہ؟ جو کچھ مخفی ایان، ایان یعنی گجراتی میں بولے تو وانی، یعنی مولا جو فرماتے ہیں وہ ایان، وہ مخفی ایان، وہ علم کا جو باطن ہے تو وہاں تک پہنچ جان. یعنی تم میں سے ہر ایک کو اپنے مذہب کا گہرا علم اور سچی سمجھ ہونی چاہیے، اپنے روح کی سچی سمجھ ہونی چاہیے. تو کہا جاتا ہے کہ ہمارا دھیان لگا اس پہ، ہم دھیان سے علم سنا، ہم دھیان سے گھر پہ علم پڑھا، منن چنتن کیا. تو بات دھیان کی ہے، علم پہ دھیان لگتا ہے تو روح کی سچی سمجھ آتی ہے، اور اس کے ذریعے روحانی عشق، اور روحانی عشق کے ذریعے باطنی عبادت کا پتہ چلتا ہے، اور خدا کے نور میں ایک ہو سکتے ہیں ہم. تو ہم نے یہ فرمان کے پیراگراف کی معنی ہم نے سمجھ لی کہ ہم کو خود کو روحانی دن اور جسمانی دن کیا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. روحانی اور جسمانی دن میں کتنا بڑا فاصلہ ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، اور ہم اتنے قابل ہونے چاہیے کہ ہم یہ روحانی سمجھ ہمارے روح کو سارے وسوسے اور شک
सवालों में से बाहर निकल के ये हमारे रूह को ये रूहानी इल्म पहुंचा सके कि इल्म के बगैर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। इल्म के जरिए पहाड़ जैसी मुश्किलात आसान हो जाती है। मैं आपके लिए आसान मजहब लेके आया हूँ। मेरे फरमान पढ़ो, सुनो और सोचो, जिस तरह हजरत ईसा खुदा में फना हुए थे। जो शख्स ने आम जैसा मेवा खाया नहीं, वो शख्स लहसुन, प्याज, आलू और टमाटर खाएगा, ऐसी चीजें खाएगा और बहुत पसंद करेगा, उसको कोई फर्क नहीं लगेगा। जो शख्स के मुंह में आम जैसी चीज गई नहीं, वो शख्स प्याज और आलू क्यों नहीं खाएगा। इसलिए बच्चों को खास दिन इल्म गिनान की केलवनी देनी चाहिए। तो मौला ने फरमाया कि अभी मेवे की बात हो रहा है, तो मौला ने बताया कि मैं आपके लिए सातवें आसमान से आम जैसा मेवा लेके आया हूँ। तो वो मेवा मौला हमको खिलाना चाहता है। तो ये आम जैसा मेवा जिसने खाया नहीं है, तो वो कोई ना कोई चीज तो खाएगा, बराबर। तो देखो, यहाँ लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर कहा गया है, लेकिन मेवा का मतलब होता है फ्रूट। तो ये लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर तो मेवा भी नहीं है, बराबर। तो पहले तो मजहब के अंदर जो मौला ने फरमाया कि मर्तबा इल्म केरा सब हुनर पर है आला, पहले तो इल्म की पहचान होती है। तो उसके लिए दूसरी चीजें नीचे है, लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर से नीचे है, बराबर। पहले इल्म की पहचान होती है, लेकिन इल्म में आने के बाद क्या करना है, क्यों हम इल्म के अंदर आए, क्यों हम इल्म मजलिस में आते हैं, क्यों हम घर पे इल्म पढ़ते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, मनन चिंतन करते हैं, क्यों करते हैं। क्योंकि तुम्हारा फजीलत और सारा वक्त रूह को पहचानने के लिए है। मन अरब खुद के रूह की पहचान इल्म में है। तो पीर कामिल से पावे रहीन दिन मिलो जाए इल्म मजलिस में, तो भेद मुर्शिद बतलावे। तो पहले तो सारी चीजों से में से पसार होके हम इल्म पे आते हैं, बराबर। और इल्म के अंदर भी काफी भेद और खूबियां है और समझ है और मायना है। तो इल्म के आने के बाद इल्म के अंदर जो भेद, खूबियां और मायना है, वो मेवे हैं। तो पहले तो लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर में से बाहर निकल के हम इल्म पे आते हैं सिर्फ, जिसको मैं कहता हूँ कि संपूर्ण तरीकत पे आना। यानी तुम भी सूफी में दिल लगाओ, सूफी मजहब तरीकत है। उसके बाद तुम उसके उससे भी ऊपर जाने का ख्याल रखो, बाद में तुम हकीकत में पहुंचोगे। या अली को पहचानना हकीकत है, यानी मन अरब खुद के रूह की पहचान। तो रैन दिन मिलो जाए इल्म इजलस में, रैन दिन बात आ गई, 24 घंटे आ गया। तो ना सिर्फ फजीलत, लेकिन सारा वक्त अपने रूह को पहचानने के लिए है। ऐसे लोग रात दिन इल्म पे मनन चिंतन करते हैं, क्योंकि उनको ये ईमान है कि मेरे रूह की शनाख्त इसमें अंदर है, फरमान में साहेब है। तो वो शनाख्त के लिए वो मेहनत करते हैं और बाद में उनको चीज मिलती है। तो उसमें काफी चीजें मिलती हैं, एक से ज्यादा भेद है, एक से ज्यादा खूबियां है, एक से ज्यादा मायना है। तो उसके लिए दूसरे पैराग्राफ में मौला ने फरमाया कि अच्छे मेवे खाने चाहिए, तुम आखिरत के मेवे खाओ, दिल ये मेवे को समझ सकता है। तो दूसरे मेवे हल्के हैं, मौला ने वहाँ मेवे की बात बताई है। तो लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर तो मेवे भी नहीं है, वो तो फ्रूट भी नहीं है। तो आपने अच्छी तरह इस बात को समझ लिया होगा कि पहले इल्म की पहचान होती है और इल्म के जरिए हमारी रूह की शनाख्त होती है। तो पहले लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर में से निकल के इल्म की शनाख्त होती है। और इल्म के आने के बाद जो मेवे है, दूसरे मेवे है, लेकिन वो आम के कंपेयर में हल्के हैं, बराबर। तो हम वापस से दोनों पैराग्राफ फरामीन के लास्ट वाले पढ़ते हैं कि जो शख्स ने आम जैसा मेवा खाया नहीं, वो शख्स लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर ऐसी चीजें खाएगा और बहुत पसंद करेगा, उसको कोई फर्क नहीं लगेगा। क्यों फर्क नहीं लगता है। हम जाहिर में अगर हमारी आंखें बंद करके भी हमको लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर खिलाया जाए,
اور بعد میں ہم برش کر کے منہ دھو کے اچھی طرح بعد میں آم کھائے تو ہم کو پتہ چلتا ہے رائٹ کہ یہ دونوں میں سے اعلیٰ چیز یہ لہسن پیاز آلو ٹماٹر ایک طرف اور آم جیسا میوہ، تو اس میں کتنا بڑا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے، ہم کو پتہ چلتا ہے ہماری زبان سے ٹیسٹ سے رائٹ. لیکن یہاں مولا نے فرمایا کہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں لگے گا. تو کیوں فرق نہیں لگتا ہے؟ ظاہر میں تو ہم کو فرق لگتا ہے نا، ہم کو لہسن پیاز آلو ٹماٹر کھلایا جاتا ہے اور آم کھلایا جاتا ہے. تو یہاں مولا نے فرمایا اس کو کچھ بھی کھانا دو گے وہ کھا لے گا، پسند بھی کرے گا، اس کو کوئی فرق نہیں لگے گا، کیونکہ جو خدا نے عقل ہم کو دی ہے اس کو ہم نے ایک سائڈ میں رکھ دیا ہے. عقل سے ہم کوئی چیز سوچتے نہیں مذہب کی. اس لیے مولا نے فرمایا کہ بغیر سوچنے والا انسان تو انسان ہونے کے لائق ہی نہیں تھا. تو خدا نے ہم کو اشرف المخلوقات کا جو درجہ دیا ہے دوسرے مخلوق کے کمپیئر میں، پرندے حیوان اور یہ سارے جو مخلوق ہے اس کے کمپیئر میں ہم کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم کو جو سوچنے کی بخشش خدا نے دی ہے، ہم کو جو عقل دی ہے وہ دوسرے مخلوق میں نہیں ہے. لیکن ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، عقل کو ایک سائڈ میں رکھ دیا ہے، تو عقل کا استعمال نہیں کرتے. جو دیگر سوچنے والے انسان تو انسان ہونے کے لائق ہی نہیں تھے مولا نے فرمایا. تو اس جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور اوپر جانے کی امید نہیں رکھتے، وہ زمین پہ سوکھ گئے ہوئے پانی کی بوند کے مثال ہیں. تو وہ سوکھ جاتے ہیں، ان کی روحانی پرگتی نہیں ہوتی ہے. علم والا روح درجات درجات اوپر چڑھتا ہے، جسے علم نہیں وہ کہتا ہے میں تو کہیں نہیں جاتا یہیں بیٹھا ہوں. تو ایسے لوگوں کو کچھ بھی فرق نہیں لگتا ہے، کیونکہ سوچتے نہیں ہے. جب تک علم سے سوچتے نہیں ہے، خدا نے عقل دی ہے اس سے سوچتے نہیں ہے، تو ان کو یہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہے. جن کے منہ میں آم جیسی چیز گئی نہیں وہ شخص پیاز آلو کیوں نہیں کھائے گا. اس لیے بچوں کو خاص دن علم اور جنان کی کھلونی دینی چاہیے. تو یہاں دیکھو، یہاں میوہ مولا نے بتایا آم جیسا میوہ، وہ کس کو بتایا؟ لہسن پیاز آلو ٹماٹر کو نہیں بتایا، تو کس کو بتایا؟ اس لیے بچوں کو خاص دن علم، تو دن کا جو علم ہے گنان ہے، ہمارے فرامین وہی گنان ہے، اس کی کھلونی دینی چاہیے. تو اس کو آم جیسا میوہ بتایا، دن علم برابر. بعد میں مولا نے فرمایا تم کو ہنسنا کیوں آتا ہے. تو جب مولا نے یہ فرامین فرمائے تو 100 سال پہلے کی بات ہے، 120 سال کی قریب بات ہے، 120 سال کی. تو جماعت ہنسی ہوگی ظاہر میں. تو مولا نے فرمایا تم کو ہنسنا کیوں آتا ہے؟ تو تم دنیا میں بیٹھے ہو تو تمہیں دل سے رونا چاہیے. تو اگر ہم ظاہر میں نہیں ہے لیکن باطن میں تو مولا حاضر ناظر ہے. ہم علم جلس میں ہے، مولا حاضر ناظر ہے. ہم گھر پہ بھی علم پڑھتے ہیں اور کہیں بھی 24 گھنٹے میں ہم رین دن علم مجلس میں ملتے ہیں، تو ہم مولا کے حضور میں ہیں. تو ہنسنا کیا ہے؟ اگر ہمارا دل نہیں روتا ہے، ہم دنیا میں بیٹھے ہیں اور ہمارا دل نہیں روتا ہے، جیسے مولا نے فرمایا کہ تم دنیا میں بیٹھے ہیں تو تم کو دل سے رونا چاہیے. جیسے بچہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے اور اس کو کھو جانے کا احساس ہوتا ہے تو روتا ہے. کیا روتا ہے؟ کہ کب ماں کے پاس جا پہنچوں. تو 24 گھنٹے جب یہ خیال رہتا ہے کہ جیسے مرنے سے جگ ڈرے اس مرنے کا مجھے ہے آنند، کہ کب مروں کب بھیٹوں پورن پرمانند. موت تو مومن کے لیے خوشی کا دن ہے، یعنی روح قید خانے میں کوئی وقت خوش نہیں ہے، وہ تو آزادی کا دن ہے. یہ قید خانے میں سے نکل جانے کا دن ہے. یعنی یہ گرگینا نے جو مرے مولا کے فرمان میں مر جانے کا، اس میں فنا ایک ہو جانے کے لیے وہ تیاری ہے. تو اگر یہ خیال نہیں ہے دل کے اندر تو مثال کے ہم ہنستے ہیں، ان کو ہمارا دل نہیں روتا ہے. یعنی بچہ جو ماں کے اندر ایک ہونے کے لیے جو روتا ہے، جو طلب ہے، وہ طلب ہمارے میں نہیں ہے. تو ایسے لوگ کو مولا نے فرمایا کہ تم کو ہنسنا کیوں آتا ہے. آج ہم نے ایسے فرامین فرمائے ہیں، مولا نے فرمایا وہ آپ کے دل میں بٹھانے جیسے، وہ آپ نے بٹھائے. مولا نے جماعت حاضر تھی اور مولا نے فرمایا کہ جماعت ہنسی، تو مولا نے فرمایا کہ تم کو ہنسنا کیوں آتے ہیں، تم دنیا میں بیٹھے ہیں تو تم کو دل سے رونا چاہیے. اور آج میں نے ایسے فرامین تم کو فرمائے، ابھی مولا فرما رہے ہیں، ابھی یہ علم مجالس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ
اور یہ میوہ جو مولا نے دیے یہ علم آپ کے دل میں بٹھایا اور ہمارے دل میں ہمیشہ عام ہے، اور دوسرے میوے ہلکے ہیں، اور تمہیں دل کے ساتھ چوکسی کر کے ایسے میوے کھانے چاہیے۔ تو یہ مولا نے جو فرمان فرمائے، اور مولا نے فرمایا آج جو میں نے آپ کو فرمان فرمائے آپ کے دل میں بٹھانے جیسے تھے، وہ آپ نے بٹھائے کہ نہیں؟ اور ہمارے دل میں ہمیشہ عام ہے اور دوسرے میوے ہلکے ہیں۔ ابھی میوے کی بات ہے، لہسن پیاز آلو ٹماٹر میوے نہیں ہے، لیکن جب میوہ ہم ڈھونڈتے ہیں تو آم کے کمپیئر میں دوسرے میوے ہلکے ہیں۔ تو ہمارا پورا دھیان ہمارے روح کی شناخت پہ ہونا چاہیے۔ من عرف کا بید علم میں سو پیر کامل سے پاوے، رین دن ملو جائے علم مجلس میں تو بید مرشد بتلاوے۔ تم دل کے ساتھ چوکسی کرو اور اچھے میوے کھاؤ، تمہارے بچوں کو اچھے میوے کھانے کی یادداشت دو، یعنی کلام خدا کا یاد کرو اور نت پڑھو جو تم دل وسے رب کا نے، اور جب پوچھنے والا پوچھے تو جس سے یاد ہووے سو دیوے جواب۔ تو یاد کس کو بولا گیا؟ کہ یاد وے جو تم دل وسے، تو دل میں کیا بسانے کا ہے؟ جو تم دل وسے رب کا نے، مولا کی محبت مولا کا عشق دل میں بسانا ہے۔ یہ اچھے میوے کھاؤ اور یہ میوے کھانے چاہیے، تم آخرت کے میوے کھاؤ، دل اے میوے کو سمجھ پاتا ہے۔ تو دل سمجھ پاتا ہے، دل یعنی کہ روح، اور ہمارے فرامین آپ اپنے روح کو پہنچاؤ، یعنی دل میں گڑ بیٹھنا چاہیے۔ جو سمجھ نہیں پاتا ہے اس کے دل میں کیسے گڑ بیٹھے گا اور کیسے ایمان لائے گا؟ اس لیے مولا نے فرمایا کہ ہمارے فرامین آپ اپنے روح کو پہنچاؤ، وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے روحانی سمجھن کا فرامین مبارک 65 کے سب ہوم ورک پورے کیے۔ ابھی ہمارا نیکسٹ ہوم ورک ہے جو روحانی سمجھن کے فرامین مبارک ہے، اس میں کلام امام مبین پارٹ 1 کا 125واں فرمان، اور گجراتی بک میں کلام مبین پارٹ 1 125واں فرمان ہے، پیج نمبر ہے 275، اور پہلا ہوم ورک ہے جو 125 فرمان کی شروعات ہے۔ انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے تب تک وہ اسکول میں سیکھنے والے اسٹوڈنٹ کے مافک ہیں، ودیارتھی کے مافک ہیں، وہاں سے لے کے خداوند تعالیٰ بھی انسانوں کے ایپ پہ پردہ ڈالتے ہیں، اور وہ فرمان کی اینڈنگ ہے اس طرح ہر کام میں آپ کو پاک رہنا چاہیے۔ تو ہمارا فرسٹ ہوم ورک ہے 125واں فرمان۔ تو سب لوگ ہوم ورک کریں اور یہ 125 فرمان کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم سب لوگ چاہتے ہیں، مولا بھی چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ علم مجلس میں آویں، فرمان کلام یاد کریں اور ہوم ورک کریں اور کوشش کریں تو وائز کرنا بن سکو گے، اور خود کے روح کے لیے بھی کام کرو گے، دوسروں کو بھی یہ دن نصیحت کے بول سمجھا پاؤ گے۔ مولا نے فرمایا کہ اپنے روح کو کہ عورت بھی سنبھال سکتی ہے، مردوں کا کام یہ ہے کہ دوسروں کو علم دن کا علم سے نصیحت کر کے دوسروں کا ایمان مضبوط کرنا، یہ مردوں کا کام ہے۔ تو مولا چاہتے ہیں جب خداوند تعالیٰ کی اور سے رحمت ہوتی ہے تو عقل اور گنان حاصل ہوتا ہے اور وائز کرنا بن سکتے ہیں، برابر۔ تو جو وائز کرتے ہیں وہ لوگ تو ہوم ورک کرتے ہیں، تو سب لوگ ہوم ورک کریں اور اچھی طرح اسٹڈی کر کے آوے تو ہم کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ تو ابھی ہم تھوڑے فرامین مبارک کی یادی دیتے ہیں اور دعائیں دے کے آج کی علم مجالس پوری کرتے ہیں۔ تو آج تھوڑی آدھے گھنٹے زیادہ چھٹی مل گئی آپ کو، تو ہم علم مجلس کے بعد بھی وہ آدھے گھنٹے کا اچھی طرح استعمال کریں، گھر پہ علم پڑھیں، فرمان کلام یاد کرے، جنہوں نے یاد کیا اس پہ منن چنتن کرے، ہوم ورک کرے۔ تمہاری عبادت چھوڑ دینی نہیں چاہیے، برابر۔ تو عبادت کرتے ہو، ابھی علم مجلس میں آئے، علم سنتے ہو، عبادت جاری ہے تو اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ ہمارے چلے جانے کے بعد ایسا مت سمجھنا کہ صاحب چلے گئے۔ جب ہم یہاں حاضر ہوتے ہمارے فرمان پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے رہنا۔ مولا نے فرمایا تم ہمیں بہت پیارے لگتے ہو، آپ کو ہم ہمارے عزیز سمجھتے ہیں، اس آپ کے خیال اور
इसी तरह हम आपको चलाते हैं। देखो, इतना बड़ा समंदर है, उसमें पहाड़ और बड़े बड़े जानवर हैं। इन तमाम से गुजरकर हम यहाँ, वो किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि खास हमारे मोमिन के लिए आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं, वो आपके जीव के छुटकारे के लिए आए हैं। हम तुम्हारे सारे काम करने के लिए आए हैं। हम आपको आसान रास्ते से पार उतारने के लिए आए हैं। हम आपके लिए आसान मजहब लेकर आए हैं। इल्म से पहाड़ जैसी मुश्किल बातें आसान की जाती हैं। हमारा दिल चाहता है कि हम हमेशा तुम्हारे पास रहें। जाहिर की जुदाई बहुत सख्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बातुन में हम और आप जुदा नहीं हैं। बातुन में हम हमेशा आपके पास हैं। हम और आप एक हैं। हमेशा हम और आप जुदा नहीं है। आप हमारे मुरीद, हमारी हकीकी औलाद की तरह हो। मुरीद और मुर्शीद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं है। मोमन और मुर्शीद कभी भी जुदा नहीं है, वो हमेशा एक ही है। इस तरह दिल हमेशा मजबूत करके एक दिल रखना चाहिए। आप हमारा इश्क रखते हो और हम आपका इश्क रखते हैं, इसलिए अब आप में और हम में कोई जुदाई नहीं है। हम हमारे दिल से तुम्हें दुआ करते हैं कि खुदाया इनके दिलों में ऐसी ताकत बख्श के आज़ाद हो, हकीकती हो, खराबी से दूर भागे, सही रास्ता इख्तियार करे और सीधे रास्ते पे चले। खुदाया इन्हें हकीकती आंखें बख्श। ये दुआ तमाम दुआओं से बेहतर है। इंशाअल्लाह हमारे फरमान हमेशा दिल में रखना, भूल मत जाना। ऐसा न हो कि जब तक हम जाहिरी में यहाँ हाजिर है तब तक हमारे फरमान पढ़ो और फिर ना पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह गिनान पढ़ते हो इसी तरह हमारे फरमान पढ़ना। जिस तरह गिनान की मायना निकालते हो इसी तरह हमारे फरमान की भी मायना निकालना। हमारे फरामीन ही गिनान है। गिनान में, हदीस में, कुरान में है। हम उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें फरमान के जरिए समझाते हैं। अभी जो फरमान फरमाए जाते हैं जिसमें तुम्हारे जीव को छुटकारा मिले हो, वो पढ़ो। हमारे मोमिन के लिए एक फरमान ही काफी है। हमारे तशरीफ ले जाने के बाद ऐसा नहीं समझना कि साहिब तशरीफ ले गए। जिस तरह तुम इमाम को हाजिर समझते हो इसी तरह हाजिर समझना। हाजिर इमाम जाहिरी में हमेशा हाजिर नहीं बैठते, लेकिन उनको हाजिर समझना चाहिए। हम भी हमेशा तुम्हारे पास बैठे हैं। हम आप सभी को इत्तला देना चाहते हैं कि आप हमारे करीब हैं और हमेशा आप हमारे दिल और ख्यालों में हो। हम दुनिया भर के इस्माइलियों की बुलंदी और तरक्की के लिए हमारी जिंदगी आपको वक्फ की है और आपके सभी सुख और कामयाबी के लिए दुआ फरमाते हैं। खाना बदान, खाना बदान। हम दुआ फरमाते हैं कि आप सुखी हो, आप में ताकत हो, आप में इखलास हो, आपके दिलों में ईमानदारी और हलीमी हो और आप सभी में वो रूहानी सुकून हो जो आपको अपनी जिंदगी के दरमियान आपको हिदायत दे, चाहे आपके हालात कैसे भी हो। हम उम्मीद रखते हैं और दुआ फरमाते हैं कि आप हमेशा सुखी रहो, कामयाब हो और सबसे ज़्यादा आपके दिल हमेशा नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रहे। खाना वदान, खाना वदान। आज शाम को जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब हम चाहेंगे कि आप 2 बातें याद रखना। एक तो ये है कि आप हर एक की याद, हर एक का चेहरा हम हमारे दिल में लेके जाएंगे। दूसरा ये कि आपका हमारे लिए प्यार कभी भी हो सके उससे हमारी जमात के लिए हमारा जो प्यार है वो बहुत ही बुलंद है। और हम चाहते हैं कि आप ये याद रखो कि जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब आप हर एक हमारे दिल में, हमारी दुआओं में, हमारे ख्यालों में होंगे। और आपको ये याद रहे कि इमाम आपको ज़्यादा चाहते हैं। आप उनको चाह सको उससे बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये इल्म में आपको मजबूत रहना चाहिए। खाना बदान, खाना बदान। हम आप सबको हमारे पुरजोश, पुरशक्कत, प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। खाना बदान, बेहतरीन दुआ आशीष, खाना बदान।
حاضرین تمام علم ملت کے بھائی بہن ہیں اور دنیا بھر کے تمام اسماعیلی بھائی بہنوں کو علی صحیح اللہ مولا مرتضی علی صحیح خداوند عالمین سخی سلامت اور آباد رکھے، آمین ایمان آخری دم تک سلامت رکھے، آمین آمین ساری نیک امیدیں پوری کرے، آمین آمین بچوں کو ایجوکیشن میں ایکسل کرے، آمین آمین بچوں کو نیک توفیق دے، آمین آمین سب کی کل مشکلات، بیماری، بلائے، آفتیں، تکلیفیں، مسائل، غیر سمجھ کو دور کرے، آمین آمین دھندا روزگار کمائی میں برکت دے، آمین آمین کسی کا قرض دار اور محتاج نہ کرے، آمین آمین دین اور دنیا میں پرسکون رکھے، آمین آمین علم مجلس کے سبھی بھائی بہنوں میں اور دنیا بھر کے تمام اسماعیلی بھائی بہنوں میں آپس میں، فیملی میں، خاندانوں میں، جماعت میں سمجھ، صلاح، اخلاص اور محبت میں اضافہ کریں، آمین آمین لمبی صحت مند زندگی عطا کریں، آمین آمین ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی سلامتی نہیں ہے وہاں سکھ، سلامتی اور آبادی پھیلائے، آمین آمین ہمارا دل نور، ایمان، حلیمی اور خوشی سے بھرے رکھے، آمین آمین علم گیان میں اضافہ کرے، آمین آمین حقیقتی سچی سمجھ دے، آمین آمین باطونی نورانی دیدار نصیب کرے، آمین آمین اسی جنم میں ہم کو مولا ان کے نور میں ایک کر دے۔ آمین حاضرین تمام علم ملت کے بھائی بہنیں اور دنیا بھر کے تمام اسماعیلی بھائی بہنوں کے فیملی کے روحانی ممبران کو علی صحیح اللہ مولا مرتضی علی صحیح خداوند عالمین کل گناہ معاف کرے، آمین باطونی نورانی دیدار نصیب کرے، آمین اصل مبارک میں واصل کرے۔ آمین آمین شکر مولا، آپ سب کا تہہ دل بہت بہت شکریہ۔ یا علی مدد، مولا علی مولا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد